میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ویکلی ہاروسکوپ جو ہوگا 21 جون سے لے کر 27 جون تک، اور یہ ویک بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ اس میں سٹارز کی جو پوزیشن ہے وہ چینج بھی ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ پلینٹس جو ہیں وہ ریٹروگریڈ ہوں گے، اور اس حوالے سے مون ان اسکارپیو بھی اسی ویک کے اندر آ رہا ہے، اور جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہوگا، اور جو مرکری ہے یہ ڈائریکٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ جو ویک ہے یہ ویک بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے، اور اس ویک کے اندر دیکھیں گے کہ انڈیویجولی تمام ہاروسکوپ پر اس کی جو پوزیشن ہے، ان سٹارز کی جو پوزیشن ہے ان کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو زوڈیک سائن ہے جسے برج حمل کہا جاتا ہے، ان کے لیے دیکھیں گے کہ یہ ویک کیسا نظر آتا ہے۔ تو ان زوڈیک سائنز کو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو میں ڈیٹ بتاتا ہوں اسی کو آپ فالو کریں۔ یہ ویسٹرن ایسٹرالوجی کی بیسس پر ہیں، اور اگر آپ ویدک کو کریں گے تو آپ کا زوڈیک سائن چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ انہی کے درمیان میں ہے جو میں بتاؤں گا تو آپ کا برج ایریز ہوگا۔ ادروائز اگر آپ ویدک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کسی اور حوالے سے پھر اس کو دیکھیں۔ تو ایسے افراد جو 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج حمل یعنی ایریز سے ہوتا ہے، اور ان کا رولنگ پلینٹ جو ہے، ان کا رولنگ پلینٹ مارس ہے، اور ان کا لکی کلر جو ہے، لکی کلر ان کا ریڈ ہوتا ہے۔ اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر آپ کا 9 ہے۔ لکی سٹون کی بات کریں، لکی سٹون آپ کا سرخ عقیق یہ آپ پہن سکتے ہیں، اور لکی ڈے جو ہے یہ آپ کا لکی ڈے ٹیوزڈے یعنی منگل والا دن شمار کیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر کہ موسٹلی جو ہے وہ زوڈیک سائن سے ریلیٹڈ جو سٹون ہے وہ غلط بتائے جا رہے ہیں، اس لیے میں یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جرنلی انفارمیشن ہو کہ کون سے زوڈیک سائن کا کون سا جو ہے وہ سٹون بنے گا۔ تو پلیز آپ اس چیز کو دیکھیے گا، سٹون ہمیشہ احتیاط سے پہنے، اپنے برتھ چارٹ کے اکارڈنگ انالیسس کروا کر پہنے، ادروائز آپ صدقہ اور دعائیں جو ہیں اس میں الہی ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا اس ویک کا ہاروسکوپ۔ ان کے لیے کیا سچویشن نظر آتی ہے؟ تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایجوکیشن کے جو میٹرز ہیں یہ بہت اچھے رہیں گے اس ویک کے اندر، اور اگر آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اچھے مارکس لے سکیں گے۔ اور اگر آپ کی اسٹڈی ڈسکنٹینیو ہوئی ہے تو یہ آپ کی اسٹڈی دوبارہ کنٹینیو کر سکیں گے، آپ کو ایڈمیشن مل سکے گا۔ اس حوالے سے ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں یہ جو ویک ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور اپنی امپورٹنٹ ڈیسیجن کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا رہے گا۔ اپنی زندگی کے امپورٹنٹ ڈیسیجن آپ لے سکتے ہیں، یہ آپ کو فیور کریں گے ان فیوچر اس کے ریزلٹس۔ اور کنٹریکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایسے افراد جو کوئی کنٹریکٹ کرتے ہیں جن کا امپیکٹ لانگ ٹرم آتا ہے ان کو 24 جون سے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ کنٹریکٹ، ایگریمنٹس، کمیونیکیشنز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے 24 جون کا جو ٹائم ہے یہاں سے چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اور 23 جون تک آپ ان چیزوں کو مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ اس میں کریں گے تو وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے، پرابلم، اس طرح کی سچویشن کریٹ کرے گا۔ اور تھوڑا سا اس ویک کے اندر آپ کو اپنے گھر کے اوپر توجہ دینی ہے، گھر کے معاملات کے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے بہت ہی پرابلم والی سچویشن کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ والدہ کی صحت کو بہت زیادہ فوکس کیجیے گا، اور اس حوالے سے تھوڑے سے پریشانی نظر آتی ہے۔
لیکن پازیٹیو چیزیں ہیں کہ محبت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے. اگر آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا بریک اپ والی سچویشن ہوئی ہے تو بھی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور بریک اپ والی سچویشن جو ہے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, ری یونین ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایسی خواتین جو پریگننسی کے حوالے سے کوئی میڈیسنز ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں, ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا نظر آتا ہے. اس ٹائم پیریڈ میں ان کو انشاءاللہ فیور ملتی نظر آ رہی ہے. اب ہم شروع کریں گے اپنا سیکنڈ ہاروسکوپ, جسے برج ثور کہا جاتا ہے, انگلش میں سے ٹورس کہتے ہیں. اور اس ویک کے اندر دیکھیں گے ان کے لیے کیا چیزیں پازیٹیو اور کیا چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے. تو سب سے پہلے ان کے دیکھتے ہیں کہ زوڈیک سائنز میں کون سے لوگ فال کریں گے. ایسے افراد جو 20 اپریل سے 20 مئی کے دوران پیدا ہوتے ہیں, ان کا تعلق برج ثور سے ہوتا ہے. اور اگر ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا وینس ہے. اور ان کے لکی کلر کی اگر ہم بات کریں تو لکی کلر ان کا آف وائٹ ہے. اور لکی نمبر کی اگر ہم بات کریں تو لکی نمبر ان کا 6 ہے. اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا ڈائمنڈ ہے. اور ان کے اگر لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا فرائیڈے ہے. یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو, آپ ان چیزوں کو دیکھیں, آپ کو اپنے زوڈیک سائنس کے بارے میں پتہ ہو, اس سے ریلیٹڈ لکی کلر کیا ہے, سٹون کیا ہے, لکی ڈے کیا ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر غلط سٹون ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں جو برجوں سے ریلیٹڈ ہیں, اور ایریز سے انہوں نے ڈائمنڈ اب بتا رہے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. اس لیے میں یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو ڈیٹ آف برتھ بتائی جاتی ہے یعنی 20 اپریل سے 20 مئی, اگر آپ کی پیدائش اسی دوران میں ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر یہ پریڈکشن اپلیکیبل ہوں گی. اور اس کا مون سائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ معلوم ہے تو اسینڈنٹ سے دیکھیں, اور اگر آپ کو اسینڈنٹ معلوم نہیں ہے تو اپنے سن سائن سے اس کو دیکھیں. اس لیے میں یہ ڈیٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور یہ پریڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی. میرے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ برج ثور کے بارے میں تھوڑا زیادہ بتایا کریں. میں ہمیشہ امپورٹنٹ چیزیں ہر زوڈیک سائن کی بتاتا ہوں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی کم بتا رہا ہوں کسی کی زیادہ, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس ویک میں یا اس منتھ کے اندر وہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے راحت اندوری کا, وہ سنا کر پھر اس کو شروع کرتے ہیں کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے, تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے, دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. تو بس ایک شعر ذہن میں آیا. شروع کرتے ہیں. ہمارا جو سیکنڈ برج ہے برج ثور جسے کہتے ہیں, ان کے لیے اگر ہم دیکھیں اس ویک کے اندر تو ان کے لیے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ بہت پازیٹیو نظر آتے ہیں, اچھے نظر آتے ہیں. تحریری طور پر کوئی معاملات طے کرنا, ایگریمنٹس کرنا, اپلیکیشن سبمٹ کرنا, یہ تمام چیزیں ان کے لیے اس ویک کے اندر بہت اچھے رہیں گی. اور اپنے بہن بھائیوں سے اگر ان کے تعلقات خراب ہیں تو وہ تعلقات ان کے اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویک کے اندر پازیٹیو ٹائم ہے, اچھا ٹائم ہے, اس میں ٹریول کر سکتے ہیں. اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھیں تو ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں, پیمنٹس نہیں ہو رہی. اس حوالے سے 24 جون سے ان کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے, یہ ٹائم پیریڈ ان کا بہت اچھا شروع ہو رہا ہے. 24 جون سے مالی طور پر ان کی جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے 24 جون سے آپ اپنی پیمنٹس اپنے فائنانس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ایسے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, ویزا ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں, نہیں جا سکے, ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہے گا. اس ویک کے اندر آپ ٹریول کر سکتے ہیں, ٹریول کرنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر ویزے کے حوالے سے آبجیکشنز یا اس حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں تو اس ویک کے اندر آپ اس چیزوں کو کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے اور پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. اور ایسے افراد جو امیگریشن کے حوالے سے پریشان ہیں, ان کو بھی اپنا جو کیس ہے وہ 24 جون سے وہ اپنا کیس سبمٹ کریں. اگر اپیل ان کی ریفیوز ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, تو وہ اپنا کیس کو دوبارہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر فائل کریں. انشاءاللہ اس کے کرنے سے ان کو جو ہے وہ بینیفٹ مل سکے گا. ان کی اگر ہم شادی کے حوالے سے دیکھیں تو شادی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے جو 20 سے 22 جون کا ٹائم پیریڈ ہے یہ کسی بھی حوالے سے اچھا نہیں ہے.
इसमें शादी करना, निकाह करना, मंगनी, निस्बत, ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इस टाइम में ये करते हैं तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आपके लिए हर वक्त ज़हनी टेंशन और दबाव, इस तरह की सिचुएशन होगी। और इस दौरान आप अपने शरीक हयात, जो लोग शादीशुदा है, अपने शरीक हयात से, अपने स्पाउस से कोई भी किसी भी किस्म का छोटा मोटा झगड़ा, बहस, तकरार ये मत करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप ये करेंगे तो ये तवील होगा और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होंगे। सेपरेशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और कारोबार में पैसा लगाने के हवाले से आपको 20 से 22 जून के दौरान बहुत मोहतात रहना है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई आपने फाइनेंशियल आपने डील नहीं करनी, पैसे का लेन देन ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब हम शुरू करते हैं अपना थर्ड ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे जेमिनी कहते हैं। तो ऐसे अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी यानी जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है। अगर इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका मरकरी, जिसे अतारत कहा जाता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ग्रीन यानी सब्ज़ शुमार किया गया है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 5 है। और लकी स्टोन इनका जमुर्द, जिसे पन्ना भी कहा जाता है। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका वेडनेसडे यानी बुध का दिन शुमार किया गया है। अब देखते हैं कि इनके हॉरोस्कोप के अंदर जो है इस वीक में क्या पोजीशन बन रही है। सबसे पहले बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज़ यह है कि इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है, यानी इनके लगन का मालिक अतारत, वो डायरेक्ट होने जा रहा है 23 जून को। तो आप 23 जून से यानी 21-22 ये टाइम पीरियड के अंदर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट्स, कोई भी डील्स जिसका ताल्लुक तहरीर से हो, उसको मत कीजिएगा। और 23 तारीख से फिर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले करेंगे, क्योंकि ये रेट्रोग्रेडेड है, तो कोई ना कोई तहरीरी गलती, कोई ना कोई ऐसे एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए। इसलिए इन चीज़ों को आपने देखना है। और रिटर्न में एग्रीमेंट्स वगैरह जो है ये 23 जून से आप कर सकते हैं। और माली पोजीशन के हवाले से देखें तो इनके लिए जो टाइम पीरियड है ये 20 से 22 जून का टाइम पीरियड इनको मुहतात रहना है। इस टाइम पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डील, कोई लेन देन माली तौर पर नहीं करना। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इनके लिए और पैसे इनके फंस सकते हैं। 23 जून से आप ऑनवर्ड जो है अपने फाइनेंशियल मैटर्स को देख सकते हैं, डील कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। इस हवाले से ये आपके लिए टाइम फेवरेबल रहेगा। और इनके बहन भाइयों से मामलात को देखें तो इनकी सिबलिंग से मामलात अच्छे रहेंगे। और अगर कहीं कोई बहन भाइयों में तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें चल रही हैं तो वो भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। एजुकेशन के हवाले से देखें तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ये वीक इनके लिए अच्छा रहेगा, एजुकेशन बेहतर रहेगी। और अगर आप कहीं कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल सकेगा। और अगर कहीं आपकी कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपके अच्छे मार्क्स में आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और अगर इनकी मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये वीक इनके लिए बेहतर रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। इनकी अगर हम मैरिज की बात करें और बिज़नेस की बात करें, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है तो ऑलरेडी इसमें 21 जून से, तो यहाँ पर इनको मोहतात रहना है। शादी के हवाले से चीज़ें करते हैं, अगर कोई तहरीरी तौर पर वहाँ पर चीज़ें आती हैं तो वो बहुत सोच समझ कर इन्होंने करना है। जैसे हक मर लिखना पड़ता है या इस तरह की कोई भी चीज़, तो इनको बहुत मोहतात होकर ये चीज़ें करनी है। और दूसरा, इनके जो बिज़नेस के हवाले से इनके तहरीरी मामलात हैं या पार्टनरशिप है, यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे बुर्ज, जिसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। बुर्ज सरतान जिसे इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। और इनके अगर हम डेट की बात करें ज़ोडिएक साइन की, तो ऐसे अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के दौरान पैदा होते हैं
ان کا تعلق برج سرطان سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے رولنگ پلانٹ دیکھیں تو رولنگ پلانٹ ان کا مون ہے، اور لکی کلر ان کا وائٹ ہے، اور لکی نمبر ان کا 2 ہے۔ لکی سٹون ان کا پرل یا مون سٹون کوئی ایک پہن سکتے ہیں، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا منڈے ہے۔ تو ان کے لیے اس ویک کے اندر دیکھتے ہیں، ان کے لیے اس ویک کے اندر ایک تو مون ان اسکارپیو ہوگا 20 سے 22 جون، تو شدید ڈپریشن کا شکار، جذباتی، ایموشنل، اس طرح کے جو سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس دوران کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن نہیں لینا، بہت ہی ایموشنل، بہت ہی آپ پینک ہوں گے ان چیزوں سے۔ آپ نے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ، جیسے چاول، چینی، آٹا 2 kg یعنی 2 کلو گرام اس کا وزن ہو، وہ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے جو نحس اثرات ہیں آپ اس سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاروسکوپ کے اندر ان کے لیے ایجوکیشن کے اندر ان کے کچھ دلچسپی کا کم ہونا، اس کے اندر پرابلمز آنا، اگر آپ کو کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں مارکس آپ کے کم آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں عارضی ہوں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا اس میں۔ اور 20 سے 22 جون کے دوران اگر ہم دیکھیں تو ان کو محبت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ڈپریس، ٹینشن، اس طرح کی سچویشن میں نظر آتے ہیں، اور بالکل بدگمان نہیں ہونا۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کا بریک اپ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور محتاط رہیں۔ اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اس ٹائم پیریڈ میں، اور بالکل سٹریس نہیں لینی، صدقہ کریں، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ برج سرطان والے افراد کے ہاروسکوپ میں اگر ہم دیکھیں تو جو فورن میں ٹریول کریں گے، فورن میں ٹریول کرنے کے حوالے سے ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ٹریول نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے، وہ اس ویک کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور جن کے ویزے کا کوئی ایشوز چل رہا ہے ان کو 23 جون سے ان کے لیے ٹائم پازیٹیو ہو رہا ہے، وہ اپنے یہاں پر امیگریشن کے حوالے سے، اپنے ویزے کے حوالے سے ان چیزوں کو پرسو کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ ان کو فیور کرے گا۔ اور اگر آپ کوئی اپنے ریٹرن میں ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ایسے افراد جو فورن میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت پازیٹیو ہوگا 23 جون سے، تو وہ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس ویک کے اندر اگر آپ کا کوئی بریک اپ ہوا ہے تو وہ بریک اپ آپ دوبارہ کوشش کریں، وہ آپ کا ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو رہیں گی۔ لیکن آپ نے تھوڑا سا سٹریس، محبت کے میٹرز میں جن کے چل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سٹریس ہوگا، انہوں نے ان چیزوں کو بالکل بھی مینٹلی طور پر بہت زیادہ پوزیسو نہیں ہونا، اور بس آپ اس صدقہ کیجئے گا جو چیز بتائی ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ اور میں وہی چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ جس کے ہونے کے ہاروسکوپ کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا 5واں برج، جسے برج اسد کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سے لیو کہتے ہیں۔ ان کے لیے اس ویک کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو زوڈیک سائنز ہیں کون سی ڈیٹس ہیں۔ ایسے افراد جو 23 جولائی سے 22 اگست کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج اسد سے ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا سن، جسے شمس کہا جاتا ہے۔ اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا اورنج ہے، اور لکی نمبر ان کا 1 ہے۔ اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا روبی ہے، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا سنڈے ہے۔ تو برج اسد والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کو اسپیشلی 20 سے 22 جون ان کے لیے مون ان اسکارپیو ہوگا، اور مون ان کا 12th کا لارڈ ہے۔ تو ایسے افراد جو فورن میں رہتے ہیں، جن کی ریزیڈنسی پرماننٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں کوئی ایسا پرابلم، کوئی اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں محتاط رہیے گا اور صدقہ کیجیے گا۔ اور صدقہ آپ اس میں کوئی بھی وائٹ چیز، سب سے آسان اس میں ہے چاول، چینی، آٹا، جو 2 kg ہو کم از کم، تو
وہ آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے یہ ویک ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے، اور 23 جون سے یہ چیزیں بہت زیادہ پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں ان کے فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے۔ اگر ان کی کوئی پیمنٹس وغیرہ رکی ہوئی ہیں، پیمنٹس نہیں مل رہی، تو یہ پیمنٹس ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ان کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنا، اسپیشلی انشورنس کلیم یا کوئی فنڈ اور پیرنٹل جو پراپرٹی ہے، وراثتی جائیداد ہے، اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ، کوئی پرابلمس، ڈیلے، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اور ان کو اپنی والدہ کے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو فوکس کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھر کے اندر جو ہے چیزیں وہ تھوڑا سا ماحول ڈپریس سا اور انوائرمنٹل میں پرابلمس، لڑائی جھگڑا، کشیدگی، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اور پازیٹیو چیز اگر ہم دیکھیں تو سوشلی ان کو اپنے دوستوں سے سپورٹ مل سکتی ہے، فائنینشلی، مورلی، اور اگر کوئی یہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ بھی ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے حکام بالا سے۔ اس حوالے سے یہ ویک ان کے لیے بہت پازیٹیو نظر آتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا چھٹا برج، جسے برج سنبلا کہا جاتا ہے اور انگلش میں سے ورگو کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے اس ویک کے اندر کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زوڈیک سائن کون سی ڈیٹ میں فال کرتا ہے۔ ایسے افراد جو 23 اگست سے 22 سپتمبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج سنبلا سے ہوتا ہے، اور اگر آپ اسی ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا جو تعلق ہے وہ برج سنبلا سے ہے۔ اور اگر اس کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا مرکری، یعنی جسے عطارد کہا جاتا ہے، اور لکی کلر ان کا گرین ہے، اور لکی نمبر ان کا 5 ہے، اور لکی سٹون ان کا زمرد، جسے پنا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا وینسڈے یعنی بدھ والا دن شمار کیا گیا ہے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے اندر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو وینس اس میں مرکری ہے، مرکری ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے 23 جون سے، اور جو جوپیٹر ہے وہ 21 جون سے ریٹروگریڈ ہوگا۔ جوپیٹر ان کے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ان کے کیندر کا مالک ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحت کی ریکوری کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور ان کی صحت کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اپنے آپریٹ کروانا ہے، ٹریٹمنٹ کروانا ہے، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور سیکنڈ اس میں دیکھیں کہ اپنے امپورٹنٹ نیچر کے کوئی تحریری معاملات، ایگریمنٹس، یہ آپ کر سکتے ہیں 23 جون سے، کیونکہ اس سے پہلے کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ اس میں آپ کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور اگر سروسز سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ 23 جون سے اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہت پازیٹیو رہے گا۔ نیا کام کرنا ریلیٹڈ ٹو سروسز جس میں پرووائڈ کی جائیں، وہ آپ کے لیے بہت بیٹر رہے گا۔ اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس ویک کے اندر پراپرٹی کی سیل کرنا، پرچیز کرنا یا کنسٹرکشن آف ہاؤس کرنا، یہ کسی بھی حوالے سے بیٹر نہیں ہے۔ اس کے ریزلٹس آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے۔ اس پراپرٹی میں آپ کے لیے بہت سی چیزیں پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اور اگر ان کی شادی اور نکاح کی بات کریں، اس طرح کے میٹرز، اس طرح کے ایونٹس، یہ آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے نیگیٹو ہے، کیونکہ جوپیٹر آلریڈی ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو یہاں پر کوئی ڈیلے، اس طرح کی سچویشن آپ کی کریٹ ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کو آپ دیکھیے گا۔ اور ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے والے افراد کے لیے بھی محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اسپیشلی جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اس ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ یہاں پر یہ ویک آپ کے لیے بہت کیئرفل رہنے والا ویک ہے، اسپیشلی ان میرج، آپ کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، پراپرٹی کے میٹر سے، اور آپ کے گھر کے انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا 7واں برج، جسے برج میزان کہا جاتا ہے، انگلش میں سے لیبرا کہتے ہیں۔ اور ان کے اگر ہم ڈیٹس کی بات کریں تو ایسے افراد جو 23 سپتمبر سے لے کر 22 اکتوبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا وینس ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا آف وائٹ ہے۔ اور اگر ان کے لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 6 ہے،
اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا ڈائمنڈ ہے، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا فرائیڈے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویک کے اندر۔ برج میزان والے افراد کے لیے بہت چیزیں پازیٹیو ہیں اس ویک میں۔ سب سے پہلے ان کے لیے دیکھیں کہ ان کے جو جاب کرتے ہیں، جو اس حوالے سے جن کو کوئی پروموشن اویٹڈ ہے، ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا۔ ان کی پروموشن ہو سکتی ہے اور اپ گریڈیشن، اچھی جگہ پوسٹنگ، اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو اچھی جگہ جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اسپیشلی ایسے افراد جو شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا، اچھا رہے گا، اچھے آپ کانٹریکٹ سائن کریں گے، اچھے پروجیکٹس ملیں گے، اور آپ کے لیے یہ ویک بہت ہی پازیٹیو اور اچھا رہے گا، آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکے گا۔ اور ایسے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کا ایشوز ہے، ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا، ان کو ویزا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جن کے کیس ریفیوزل ہوا ہے، امیگریشن کے حوالے سے پرابلم چل رہی ہیں، تو ان کو امیگریشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو آپ اپنے کیس کو دوبارہ پرسیو کیجیے گا۔ تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوں گی اور آپ کو امیگریشن مل سکے گی۔ لیکن آپ نے اس ویک کے اندر تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، کوئی بھی قانونی میٹرز آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اور تحریری معاملات، ایگریمنٹس وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی لیگل کمپلیکیشن اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، تو اپنے جو لیگل کنسلٹنٹ ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے جو چیزیں پازیٹیو تھی، جو چیزیں نیگیٹو تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 8واں برج، جسے برج عقرب کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے اسکارپیو کہتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج عقرب سے ہوتا ہے۔ اور ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ اس کا مارس ہے، جسے اردو میں مریخ کہا جاتا ہے۔ اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا ریڈ ہے۔ اور اگر لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 9 ہے۔ اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا ریڈ کورل، یعنی جسے مونگا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا ٹیوزڈے یعنی منگل والا دن ہے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی اس ویک کے اندر، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ارائز کر سکتے ہیں، اور ایسے افراد اسپیشلی جو کرونا کے حوالے سے ویکسینیشن جن کی نہیں ہوئی وہ ضرور کروائیں فارن میں جانے سے پہلے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ کوئی آبجیکشنز، آپ کو وہاں ٹریول نہ کرنے دینا، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور جنرلی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اس ویک کے اندر، کیونکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹریول نہیں کر سکتے فارن میں، یہ ایشو بن سکتا ہے۔ اور ویزے کے اندر اپنے ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کیجیے گا، آپ کو ویزا، آپ کا ریفیوزل، ریجیکشن، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے افراد جن کے کوئی انشورنس کلیمز پھنسے ہوئے ہیں، یا پیرنٹل پراپرٹی یعنی وراثتی جو معاملات ہیں جائیداد سے ریلیٹڈ، ان میں بھی ان کو محتاط رہنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ کی کوئی پراپرٹی ریلیٹڈ پرابلمز، آپ کے ڈسپیوٹ، ڈیلے، اس طرح سچویشن نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم ان کی پازیٹیو چیزوں کو فوکس کریں تو جاب کرنے والے افراد کے لیے بہت اچھا ویک ہے۔ جاب کے اندر ایڈوانسمنٹ، ڈیولپمنٹ، پروموشنز، اگر جاب میں پرابلم چل رہی ہیں تو وہ آپ کے پرابلم ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور آپ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا ہوگا، اور اپنی توجہ ایجوکیشن پہ مرکوز کریں۔ اور جو لو ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ ویک آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ یہاں پر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، ڈسپیوٹ، آپ کے بریک اپ، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اپنا 9واں برج، جسے برج قوس کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے سیگیٹیریس کہتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو 22 نومبر سے 21 دسمبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج قوس سے ہوتا ہے۔ ان کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا جوپیٹر، جسے مشتری کہا جاتا ہے۔ اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا یلو ہے۔
लकी नंबर इनका 3 है। लकी स्टोन इनका येलो सफ़ेयर यानी जर्द पुखराज जिसे कहा जाता है। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन है। तो इनके लिए अगर हम देखें तो बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होगा इस वीक के अंदर यानी 21 जून से। तो इस हवाले से इनके लिए अगर हम इस वीक के अंदर देखें तो इनको अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्थ इनकी ख़राब हो सकती है और बहुत इम्पोर्टेंट जो अपने डिसीजन हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये बहुत सोच कर समझ कर ये उनको आगे लेकर चलें। अगर आपने स्टार्ट नहीं किए तो आप उसको रिव्यू करें, क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये फिर आगे इसका जो रिज़ल्ट है वो डिले की सूरत में निकलेगा। और ऐसे अफराद जो बैरूनी मुल्क में रहते हैं उनको मोहतात रहना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से इनको फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इन एरियाज़ में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। और 23 जून से जो है अतारत जो है ये मुस्तकीम होगा, डायरेक्ट होगा। तो 23 जून से आप जो है शादी, निकाह, मंगनी, निस्बत, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और कारोबार करने वाले अफराद जो कारोबार से वाबस्ता हैं, कारोबार कर रहे हैं या कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी 23 जून से चीज़ें अच्छी होंगी। ये टाइम पीरियड के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेड होगा, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप स्ट्रेस फील करेंगे। और इस टाइम पीरियड में आपने कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। अगर आप इस तरह को कोई डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपसे गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अब हम शुरू करते हैं अपना 10वां बुर्ज, जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है, इंग्लिश में से कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ऐसे अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से होता है। इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका सैटर्न है, जिसे उर्दू में ज़ुहल कहते हैं। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ब्लू एंड ब्लैक है। और लकी नंबर इनका 8 है। लकी इनका जो स्टोन है वो जिसे नीलम कहा जाता है, ब्लू सफ़ेयर। और लकी डे इनका जो है वो सैटरडे यानी हफ्ते वाला दिन है। इनके लिए अगर हम देखें तो बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए इस वीक के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें मोहतात रहना पड़ेगा, स्पेशली अपने बहन भाइयों से रिलेटेड मैटर्स अगर इनके कोई हैं तो उसमें मोहतात रहना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि बहन भाइयों से इनके ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई आप तहरीरी मामलात करना चाहते हैं, एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आपके कम्युनिकेशन के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से इन चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करना है। और जो अफराद बैरून मुल्क में रहते हैं उनके वीज़ा, इमिग्रेशन मैटर चल रहे हैं, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर आपकी कोई अपील का फ़ैसला होना है तो वो अपील का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ होता नज़र आ रहा है। और इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें देखें तो कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में हो सकता है, आपको फेवर मिल सकती है। और अगर आपके ख़िलाफ़ है तो केस वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो खारिज होता नज़र आ रहा है। और कानूनी मैटर्स में आपको फेवर मिल सकती है। अगर आप कोई लिटिगेशन करना चाहते हैं तो इस वीक में आप वो लिटिगेशन फाइल करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। और जिन अफराद ने कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो लोन उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने किसी से कर्ज लेना है तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन है, उनके लिए टाइम पीरियड बेहतर है। वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकेगा, फॉरेन में ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम रहेंगी, वो मैं इसलिए इसमें क्लियर कर रहा हूँ कि वीज़े के हवाले से ट्रैवल करना वो ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकती है। और अगर इनकी बात करें शादी की, निकाह की, तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। इस वीक के अंदर शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं।
لیکن آپ 20 سے 22 جون کا ٹائم پیریڈ یہ چھوڑ دیجیے گا، مون ان اسکارپیو ہوگا اور لو میرج ہونے کے آپ کے بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر۔ اس ٹائم کو میکسیمم اس سے بینیفٹ حاصل کیجیے گا۔ لو میرج نہیں ہو سکتی تو آپ اپنا رشتہ یا نکاح یہ چیزیں کر سکیں، یہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے فیوچر کے اندر بہت ہی پازیٹیو رہے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا 11واں برج جسے برج دلو کہا جاتا ہے، انگلش میں سے ایکویرس کا کہتے ہیں، اور ایسے افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج دلو سے ہوتا ہے۔ ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا سیٹرن جسے زحل کہا جاتا ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا بلیو اینڈ بلیک ہے، اور لکی نمبر ان کا 8 ہے، اور لکی سٹون ان کا نیلم یا جسے انگلش میں بلو سفیر کہتے ہیں، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا سیٹرڈے یعنی ہفتے والا دن شمار کیا گیا ہے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں اس ویک کے اندر، اس ویک میں ان کو کچھ چیزیں جو ایسی ہیں، اسپیشلی ان کو اپنی جاب کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ جاب کے میٹرز میں احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کے خلاف کمپلینٹ ہو سکتی ہے، آپ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا۔ 20 سے 22 جون کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت کروشل ٹائم پیریڈ ہوگا، اس میں محتاط رہیں، بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں تو کوئی بھی انتہائی جذباتی فیصلہ کرنے سے گریز کریں، اور جاب کے اوپر اپنے کولیگز کے ساتھ بالکل بھی آپ نے کوئی ایسی بات یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں کرنا جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ یقیناً وہ آپ کے ساتھ اس ٹائم پیریڈ میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے، آپ اس طرح کا کوئی چیز کریں جس سے آپ کی جاب کے اوپر افیکٹ ہو، لیکن آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اگر ہم ان کی ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کے محبوب سے تعلقات خراب ہیں یا ختم ہو چکے ہیں تو آپ دوبارہ کوشش کریں۔ اس ویک کے اندر آپ کا ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینا، وہاں سے فائدہ آنا، اس حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور شادی کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو شادی کے پرسپیکٹو میں آپ کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا، شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، نسبت طے کر سکتے ہیں۔ اور کاروبار کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کاروبار کے معاملات میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کا جو سیکنڈ لارڈ ہے جوپیٹر، دیٹ از ریٹروگریڈ فرام 21 جون، یہ 21 جون سے ریٹروگریڈ ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اپنے فائنینشیل میٹر، فائنینشیل پوزیشن، ڈیسیجن، اس کو بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کر آپ نے چلنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا لاسٹ برج جسے برج حوت کہا جاتا ہے، انگلش میں سے پائسس کہتے ہیں، اور ایسے افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج حوت سے ہوتا ہے۔ تو ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ اس کا جوپیٹر جسے مشتری کہتے ہیں، اور لکی کلر ان کا یلو ہے، اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 3 ہے، اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا یلو سفیر یعنی زرد پکھراج جسے کہا جاتا ہے، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا تھرسڈے یعنی جمعرات والا دن ہوتا ہے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں اس ویک کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو یہاں پر ان کے جو اسینڈنٹ لارڈ ہے یہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون سے، تو اسینڈنٹ لارڈ کا ریٹروگریڈ ہونا زائچے کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کو بہت سی چیزوں میں کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کے امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ہیں اس ویک کے اندر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اہم فیصلے کرتے ہوئے، اور اگر آپ کوئی امپورٹنٹ نیچر کا فیصلہ جس کا فیوچر میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ، میرج سے ریلیٹڈ، اپنی لائف کے اندر کوئی بھی ایسا امپورٹنٹ ڈیسیجن تو وہ بہت سوچ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ سے وہ ڈیسیجن غلط ہوتا نظر آ رہا ہے جس کے آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ اس کے بیڈ ریزلٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ سیکنڈ، آپ نے اپنے جو ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اپنے میڈیکیشنز کے حوالے سے، اپنے ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کریں، ریویو کریں، ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس میں رکھیں۔ اور جاب کرنے والے افراد جو ہیں ان کے 10ویں گھر کا لارڈ بھی یہ ہے، کمبائنڈ لارڈ ہے،
تو ان کو بھی اپنا بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اپنی جاب کے اوپر. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک ان کے لیے جاب پر بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے یہاں پر آپ کے لیے جو فائنینشلی ہے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. تو پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا. اس ویک میں یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اس کا اسپیشلی ٹائم پیریڈ آپ کا 23 جون سے سٹارٹ ہوگا. اس ٹائم پیریڈ میں پراپرٹی کی سیل کریں، پرچیز کریں، کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور گھر کا انوائرمنٹ آپ کا بہتر ہوگا، امپرومنٹ کی طرف جائے گی گھر کی سچویشن. اور نکاح، منگنی، شادی، یہ تمام چیزیں 23 جون سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور اگر آپ کے اور آپ کے شریک حیات کے درمیان مسائل چل رہے ہیں تو بھی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. انشاءاللہ وہ چیزیں صلح کی طرف جائیں گی. اور ایسے افراد جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہتر رہے گا 23 جون سے آنورڈ. اور اس ٹائم پیریڈ میں اپنے جاب کے میٹرز، جاب کے اوپر ڈیسیجن، اس کے میں پارٹنرشپ کرنا یا بزنس سٹارٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی. اس میں اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. اور آپ کے لائف کے اندر کوئی ایسا شخص داخل ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ محبت کے اندر جو ہے مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی لائف کے اندر محبت والا عنصر بہت زیادہ نمایاں اور غالب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور مالی طور پر آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے اندر جو پرابلمز آ رہی تھی اب وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اگر کسی سے لین دین کا میٹرز ہے، پیسے لینے ہیں تو آپ پیسے لے سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا. لیکن 20 سے 22 جون آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی اس ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ مون ان اسکارپیو ہوگا. کسی بھی طور پر اچھا شمار نہیں کیا گیا، اس لیے اس ٹائم پیریڈ کو فوکس کیجئے گا، اس میں اس طرح کی سچویشن نہ کریں. امید کرتا ہوں یہ ویکلی ہاروسکوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.